بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ویورز کو ایکسپلور اسلام میں خوش آمدید۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قوم عاد پر عذاب آنے کے بارے میں ایک عجیب قصہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب قوم عاد نے باوجود سمجھانے کے کفر و شرک پر ڈٹی رہی اور حضرت ہود علیہ السلام کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 3 برس تک مسلسل انہیں باران رحمت سے محروم رکھا اور ایک قطرہ بارش کا ان کے لیے نہ برسا، جس کی وجہ سے وہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اور دعاؤں کا خاص مرکز بیت اللہ شریف کو سمجھا جاتا تھا، جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے باحکم الہی رکھی تھی، اور وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس زمانے میں بھی مشہور تھا۔ لہٰذا قوم عاد نے مشورہ کیا کہ 70 آدمیوں کا ایک وفد دعا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوگا، اور وہ گروہ مکہ مکرمہ میں آ کر اماکہ کے خاندان کے ایک شخص کے ہاں مہمان ہوا، جس کے خاندان کے سردار کی ماں عاد قبیلے کے کسی شخص کی بیٹی تھی، اور یہ لوگ اس خاندانی تعلق کی بنا پر اس سردار کے ہاں ہی ٹھہرے، اور اس نے ان کی خوب مہمان نوازی کی اور کنیزیں نغمہ و سرود سے ان کے دل بہلانے لگیں، اور یہ لوگ اس مہمانی میں اتنے سرمست ہو گئے کہ وہ اپنا اصل مقصد بھول ہی گئے اور عیش و عشرت میں لگے رہے۔ جب کافی دن انہیں سرمستیوں میں گزر گئے اور میزبان کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو کعبۃ اللہ میں دعا کرنے آئے ہیں اور یہ عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری قوم اس قوم عاد کی وجہ سے عذاب الہی کا نشانہ بن جائے، مگر وہ مروت میں انہیں واپس جانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے کچھ عربی اشعار لکھے اور انہیں لوگوں کو سنانے کے لیے، اور گانے والوں کو بلا کر انہیں یہ اشعار قوم عاد کو سنانے کے لیے کہا۔ ان اشعار میں قوم عاد کی قحط سالی اور تکالیف کا ذکر تھا۔ یہ نصیحت آمیز اشعار سن کر قوم کے وفد کو یاد آیا کہ وہ کس مقصد کے لیے مکہ مکرمہ آئے ہیں، اس لیے وہ خانہ خدا پہنچے اور خدا سے اس قحط سالی کے بارے میں دعا کرنے لگے، اور جب وہ اپنے علاقے میں پہنچے تو 3 قسم کے بادل نمودار ہوئے، سیاہ رنگ کا، سفید رنگ کا اور سرخ رنگ کا، اور آسمان سے غیبی آواز آئی، لوگو تم ان بادلوں کے ٹکڑوں سے ایک کو اپنے لیے پسند کر لو، اور چونکہ عذاب ان کے مقدر میں ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے عذاب والے سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا اور اس کو قوم عاد پر برسنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آسمان سے غیبی آواز آئی کہ جس بادل کو تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ باران رحمت برسانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بادل اپنے اندر عذاب کا طوفان لیے ہوئے ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ قرآن کریم میں سورہ الحاقہ میں فرمایا گیا ہے تو قوم عاد کے لوگ سخت آندھی کے ساتھ ہلاک کیے گئے، جو ان پر مسلسل 7 راتیں 8 دن چھائی رہی، اور آپ دیکھتے تو وہ کھجور کی کھوکھلی لکڑی کی طرح سے نظر آتے، اور کیا اب ان میں سے کوئی فرد آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور وہ اپنے رب کے سامنے اکڑ گئے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اسے جھوٹا سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور جابروں کے طریقے پر قائم رہے اور ان کی ہدایت کی کوئی امید نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھانے کا ارادہ فرما لیا۔ تو پہلے ان سے بارش کو روک کر انہیں شدید قحط سالی اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیا، اور پھر انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کے لیے سخت آندھی کا عذاب ان پر مسلط فرما دیا، جو 7 راتیں اور 8 دنوں تک ان پر مسلسل چلتی رہی اور انہیں تباہ و برباد کرتی رہی، تاکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آندھی کے ذریعے تہس نہس کر کے ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ان کے جسام کھوکھلے تنوں کی طرح ادھر ادھر بکھر کر رہ گئے، اور ان کی حالی مکانات بائیں بائیں گرنے لگے، اور ان میں سانس لینے کا کوئی فرد بھی باقی نہیں رہا، اور اس دنیا میں ہی وہ لعنت کے حقدار ہو گئے اور ذلت و رسوائی سے عذاب خداوندی میں گرفتار ہو گئے۔
اور آخرت کی ذلت اور رسوائی دنیا کی ذلت سے بہت بڑھ کر ہوگی۔ اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔